چاہتا تو زمین کو حکم دیتا، زمین پھٹ جاتی، اسے نگل لیتی، چاہتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تکبر خاک میں ملانے کے لیے ایک ایسی فوج کو بھیجا ظاہری طور پر، جس فوج کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے پاس کچھ طاقت نہیں، وہ کون سی کہ چھوٹے چھوٹے پرندے رات کو بھی آپ شاید دیکھ سکتے ہیں بیت اللہ شریف کے پھر رہے ہوتے ہیں، سیاہ رنگ کی چڑیا ہوتی ہے جسے ابابیل بھی بولتے ہیں، وہ چڑیا کا ایک لشکر آتا ہے، ہر چڑیا کے پاس تین تین کینکریاں تھیں، ایک دائیں پنجے میں، ایک بائیں پنجے میں، ایک چونچ میں، اور ان کے اوپر آ کر ایسے چھا جاتی ہیں جیسے طیارے بمباری کرتے ہیں ویسے کینکریوں کے ساتھ بمباری کرتے ہیں، اور جس کو ایک کینکری لگتی ہے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھایا ہوا بھوسا پڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حشر کر دیا، تو وہ مقام ابھی آ رہا ہے عبرت کے لیے، ہم انشاءاللہ اس جگہ کو بھی دیکھیں گے۔ یہ جو ابھی ہمیں خیمے نظر آ رہے ہیں یہ مزدلفہ کا ایریا ہے، لیکن اسے نیو مینا بولتے ہیں، کیونکہ مینا میں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے یہاں پر خیمے لگائے گئے تو اسے نیو مینا کا نام دیا گیا ہے، لیکن مینا آگے شروع ہوتا ہے، آگے سائن بورڈ لگا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے بتایا مینا۔ یہ اسٹیشن جو آ رہا ہے ریلوے اسٹیشن ہے، یہ اس کے ختم ہوتے ہی ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب رائٹ ہینڈ آپ دیکھیں گے، دائیں ہاتھ کی طرف ایک درخت نظر آئے گا لگا ہوا، اس درخت کے پاس کا ایریا 90 میٹر کا ایریا بتایا جاتا ہے وادی محصر کا، جہاں ابرہ نامی کافر اور اس کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا تھا۔ یہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ یہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ ہینڈ پہ یہ جو درخت ہے، اس کے ساتھ میں یہ جو جگہ خالی ہے اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں ابرہ نامی کافر اور اس کی فوج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک فرمایا تھا۔ اور یہ ابھی مینا کا میدان تقریباً شروع ہو چکا ہے، اور ابھی